السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی عافیت خیری مطلوب ہے۔ ناظرین، آج میں نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے اور سندھ گورنمنٹ نے ہائی الرٹ جاری کر دیا کہ پاکستان میں نپا وائرس کا پھیلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اچھا ناظرین، اب آپ کو پہلے تو یہ بتانا ہے کہ یہ نپا وائرس ہے کیا اور اس کی آگاہی ہر ایک میں ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ نپا وائرس جو ہے یہ ملیشیا سے پھیلنا شروع ہوا تھا، اور اب جو میں ریسنٹلی دیکھ رہا ہوں کہ ہر سال تقریباً آن ایوریج انڈیا کی ایک دو سٹیٹس میں یہ ضرور پھیلتا ہے، بنگلہ دیش میں ضرور پھیلتا ہے، افریقہ کے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں، فلپینز میں، سنگاپور میں اور تھائی لینڈ میں اس کے ریگولر کیسز آتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ یہ بیسیکلی نا ایک زونوٹک ڈیزیز ہے۔ زونوٹک ڈیزیز وہ ہوتی ہے جو جانوروں سے انسانوں کو لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرسٹ ٹائم جو پھیلا تھا اس ٹائم تو یہ چمگادڑوں سے، اور پھر آگے سور جو ہوتے ہیں ان کی سور کی جو فارمنگ کرتے ہیں وہاں سے یہ پھیلنا شروع ہوا تھا۔ اچھا ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ اس کے سمٹم کے حوالے سے کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے دو جو میجر سمٹمز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو سانس لینے میں انتہا کی تکلیف ہوتی ہے، آپ سانس نہیں لے پاتے۔ دوسرا یہ ہے آپ کو شدید سر درد ہوتا ہے اور آپ کی جو برین ہے وہ سویل کر جاتا ہے، یعنی کہ برین کی سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، آپ کو بہت زیادہ فیور رہتا ہے، سر درد ہوتی ہے اور وامٹنگ ہوتی ہے۔ یہ اس کے جو بیسک سمٹمز ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ سمٹمز اسی طرح ہوں کہ سم ٹائم کچھ بندوں پہ یہ سمٹمز نہیں بھی شو ہوتے، اور جو اس کا انکوبیشن پیریڈ ہے یعنی کہ تقریباً 4 دن سے 14 دن لگ جاتے ہیں یہ سمٹمز شو ہونے میں۔ اور ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے جو یہاں میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تقریباً 40 سے 75% تک اس کا ڈیتھ ریٹ ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہ آن ایوریج اگر 100 بندوں کو یہ نپا وائرس پھیلتا ہے تو اس میں سے تقریباً 40 سے 75 بندوں کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، اور موسٹلی کیسز میں ہو بھی جاتی ہے۔ اچھا ناظرین، اب آ جاتا ہے کہ یہ ٹرانسمٹ کیسے ہوتا ہے۔ جیسے کووڈ تھا، کرونا وائرس آپ نے دیکھا تھا، وہ سانس سے پھیلتا تھا، تو ناظرین یہ سانس سے نہیں پھیلتا۔ تو پھر اب آپ کو یہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ پھیلتا کیسے ہے تو پھر ہم اسے روک بھی سکیں گے۔ اگر لیٹ سپوز یہ پنجاب میں یا انٹیریئر سندھ میں سپریڈ ہوتا ہے تو ہم نے اسے روکنا کیسے ہے۔ اچھا ناظرین، یہ جو پھیلتا ہے نا، سب سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جانوروں سے آتا ہے، تو اب جو جانور ہیں خاص طور پہ جو چمگادڑ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ چمگادڑ ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہیں جس سے یہ پھیلتا ہے۔ چمگادڑ کھاتے ہیں فروٹس کو، مثال کے طور پہ آپ کا آموں کے باغ ہیں، امرود کے باغ ہیں، جو بھی باغات ہیں ان میں وہ پھلوں کو کھاتے ہیں، تو ان کے اوپر ان کا سلائیوا یعنی کہ تھوک لگا ہوتا ہے یا یورین ان کا لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یورین یا یہ جو سلائیوا اوپر یہ تھوک لگی ہوتی ہے اس کے اندر یہ وائرس موجود ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ وہ کھائیں گے تو اس سے وہ ہوگا آپ کو سپریڈ ہو جائے گا۔ یا پھر دوسرے کیا طریقہ ہے، اچھا آپ کو اس چیز کا شاید علم ہے یا نہیں ہے کہ یہ چمگادڑ جو ہے نا، یہ جو گائے بھینسیں رات کو باہر بندھی ہوتی ہیں ان کا بھی خون چوستا ہے، تو پھر یہ ان میں بھی آ جائے گا، تو ان کا اگر آپ دودھ پئیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو پھیل سکتا ہے۔ اچھا تیسرا سورس یہ آ گیا، اس کے علاوہ جوسز ہیں، اگر آپ ان فروٹس کے جوسز بنائیں گے، ملک شیک بنائیں گے، اس میں آئے گا۔ لاسٹ آ جاتا ہے کہ انسان سے انسان کو، مثال کے طور پہ اگر مجھے ہو گیا یا کسی ایک آدمی XYZ کو ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے تھوک میں جن برتنوں کو وہ ہاتھ لگاتا ہے، جو کھاتا ہے، جو اس کے کپڑے ہیں ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، پھر ہم ان چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں یا اس کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، تو پھر وہاں سے وہ ہمیں بھی سپریڈ ہو جائے گا، پھر اس طرح ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے انسان کو۔ یعنی کہ آن ایوریج اگر 70 بندوں میں، آن ایوریج 100 بندوں میں اگر یہ نپا وائرس آتا ہے تو 75 بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں انسان سے انسان میں آیا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی لاسٹ میں بتاؤں گا پھر اسے روکا کیسے جا سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے ڈائگنوسس کے حوالے سے کہ ہمیں ڈائگنوز کیسے ہوگا، کیونکہ یہ سمٹمز تو بڑے جنیرک سے سمٹمز ہیں، سر درد ہونا، الٹی آنا، سانس لینے میں مشکل ہونا، تو یہ تو بہت سے سمٹمز آپ ریگولرلی ہر پیشنٹس میں دیکھتے ہیں۔ جو سمپلی بخار کا پیشنٹ بھی ہوگا تو اس میں بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ناظرین، اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ یا تو PCR ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے یا ELISA ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ان دو ٹیسٹ سے ہی یہ کنفرم ہو پاتا ہے کہ آپ کو نپا وائرس سے انفیکشن ہے یا آپ کا نپا وائرس کا انفیکشن آپ میں نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ ایز سچ اس کا ناظرین کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ کوئی اس کے لیے اینٹی بایوٹک تو ہوتی نہیں، کیونکہ یہ بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہے، یہ تو وائرل انفیکشن ہے، اس کے لیے ویکسین ہوتی ہے۔ تو نپا وائرس کے لیے پوری دنیا میں ایسی کوئی ویکسین اویلیبل نہیں ہے۔ پھر کیا جاتا ہے ناظرین، کیا جاتا ہے کہ جیسے جیسے جو سمٹمز کسی بندے میں اپیئر ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ سر درد ہے، اس کے لیے مے بی اسے نسیڈ دے دیں، فیور کے لیے نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز دے دیں، اس طرح کر کے۔ اور کچھ بندے جو ہوتے ہیں جن میں سمٹم کی آن سیٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے یا سویئر ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دماغ کی سوزش ہو جاتی ہے، لوگ کومے میں چلے جاتے ہیں، پھر انہیں تو ICU میں انٹینسیو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر اسے ہم روک کیسے سکتے ہیں ناظرین؟ اس کے لیے دو ہی باتیں ہیں مین جو آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس دودھ آتا ہے یا جو بھی آتا ہے اسے آپ پراپرلی بوائل کریں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی پیشنٹ کو ہو جاتا ہے اسے کوارنٹین میں رکھیں، یعنی کہ اسے سیپریٹ رکھیں۔
اس کی جو بھی برتن یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو اسے گرم پانی کے اندر اس نے واش کریں، اچھے گرم پانی میں واش کریں، یعنی کہ صحیح گرم پانی ہونا چاہیے، جیسے بوائلنگ واٹر ہوتا ہے جو پانی ابل رہا ہوتا ہے۔ فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، انہیں آپ اچھی طریقے سے واش کریں۔ کلورین ٹیبلٹس ملتی ہیں یا سوڈیم ہائپوکلورائٹ ملتا ہے، اس کا 1% کا سلوشن بنا لیں، اس کے اندر یہ چیزیں دھو لیں۔ دودھ ہے تو اسے اچھی طرح بوائل کر لیں تاکہ یہ انفیکشن آپ تک نہ آئے، کیونکہ یہ کوئی ایسا سانس سے تو نہیں پھیل رہا کہ ہوا میں ہوگا، لیکن یہ چیزیں ہیں کہ یہ آپ کے ٹچ ہونے سے اس طریقے سے آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، فروٹ جوسز ہیں انہیں اوائڈ کریں یا گھر میں بنائیں، اچھی طرح انہیں ایک دفعہ بوائل کر لیں۔ جیسے آپ کو ڈبے والا جو جوس ملتا ہے وہ بھی پاسچرائز ہوتا ہے، یہ دودھ ہوتا ہے پاسچرائز ہوتا ہے، یعنی کہ گرم کیا ہوتا ہے۔ تو اگر چیز کو گرم کرتے ہیں، اگر اس کا ٹمپریچر 75 سے اوپر جاتا ہے تو یہ بیکٹیریا یا وائرس اس کے اندر سروائیو نہیں کر پاتے۔ اور باقی جو برتن ہیں، کپڑے، ان کے لیے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، سوڈیم ہائپوکلورائٹ کا سلوشن لے لیں 1% کا۔ یہ وہی کیمیکل ہے جو آپ کو گورنمنٹ پانی کی جو واٹر سپلائی پرووائڈ کرتی ہے، یہ اس کے اندر بھی مکس ہوتا ہے، تو بڑا ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے لاسٹ چیز، اپنی امیونٹی بہتر کرنے کے لیے، اپنا سیلف ڈیفینس میکنزم امپروو کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں ناظرین، اس کے لیے میں کئی ویڈیوز چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آگاہی کی میری کوشش ہے کہ تمام پاکستانیوں تک پہنچ سکے، اور ایسا کوئی گھبرانا نہیں ہے۔ اگر کرونا کا وقت گزر گیا تو یہ بھی انشاءاللہ گزر جائے گا۔ اپنے ہوسٹ عمر گوندل کو اجازت دیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔